ہندوستانی سپریم کورٹ نے انتخابی ہلچل کے درمیان دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے بعد انتخابی مہم چلانے کے لیے 1 جون تک عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جولائی تک عبوری ضمانت منظور کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم انہیں 1 جون تک ہی ضمانت دی گئی۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق تفتیشی ایجنسی ED نے اروند کیجریوال کی درخواست کی مخالفت کی تھی۔ دریں اثنا اب شراب پالیسی کے مبینہ اسکینڈل میں عام آدمی پارٹی کو بھی ملزم قرار دینے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ تفتیشی ایجنسی ED کیجریوال کو ہی مبینہ اسکینڈل کا ماسٹر مائنڈ قرار دے رہی تھی۔ غزہ پٹی اور رفح شہر پر صہیونی حکومت کے وسیع اور شدید حملوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹینکوں اور جنگی طیاروں نے زیتون علاقے کے مختلف حصوں اور اس علاقے کی مسجد علی کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے توپ خانوں اور کشتیوں نے غزہ پٹی کے مرکز میں واقع میونسپل عمارت مکانات المراغقہ علاقے اور نصیرات کیمپ پر گولہ باری کی۔ رفح شہر کے مغرب میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی گئی، جس کے باعث 4 افراد شہید اور کم از کم 16 زخمی ہو گئے۔ اس مکان میں شمالی غزہ کے پناہ گزین پناہ لیے ہوئے تھے۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقے بالخصوص رفح شہر کے مشرق میں 3 دن سے صہیونی حکومت کے فضائی، زمینی اور سمندری حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران اب تک درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک غزہ میں صہیونی دہشت گردی کے باعث شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 35,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 78,500 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے رفح میں صہیونی فوج کے خلاف وسیع حملوں کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شہر رفح میں ایک صہیونی فوجی ٹینک کو تباہ کر دیا۔ القسام نے مزید کہا کہ اس نے مشرقی رفح میں واقع الدعوہ مسجد کے قریب ایک عمارت کو نشانہ بنایا، جہاں صہیونی فوجی پناہ گزین تھے، جس کے نتیجے میں یہ تمام فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے اس حملے میں 4 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے خبردار کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جنگ بندی معاہدے کے حصول میں سنجیدہ نہیں ہے۔ تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے ایک رہنما عزت الرشق نے یہ بات زور دے کر کہی کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کے حصول میں سنجیدہ نہیں ہے اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم مذاکرات سے بچنے کے لیے بہانے بازی کر رہے ہیں۔ حماس کے مذکورہ عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے کسی سمجھوتے تک پہنچنے میں سنجیدہ نہیں ہے اور رفح شہر پر حملہ کرنے اور اس کی گزرگاہ پر قبضہ جمانے کے لیے مذاکرات کو آڑ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو پر الزام لگایا کہ وہ بہانے بنا کر مذاکرات سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور صرف حماس اور ثالث فریقوں کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے دنیا بھر کے یونیورسٹی طلباء اور اساتذہ کی حمایت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق برطانیہ بالعربی نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر اپنے یوزر پیج پر برطانیہ کی مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی تصاویر شائع کی ہیں، جن میں یونیورسٹی کی عمارتوں میں سے ایک میں یونیورسٹی وائس چانسلر نینسی راسول کے داخل ہوتے وقت یونیورسٹی طلباء نے ان سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ وہ طلباء کی جانب سے اسرائیل کے بائیکاٹ پر مبنی مطالبے کو پورا کریں۔ ایمسٹرڈم یونیورسٹی میں بھی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے مظاہرے میں شریک طلباء اور ہالینڈ کی پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ ایمسٹرڈم یونیورسٹی کے احتجاجی طلباء نے اس یونیورسٹی اور قابض صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنے مطالبات کے حصول تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔
برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے طلبہ نے بھی فلسطین کی حمایت میں دھرنا جاری رکھا اور غزہ کی پٹی میں قدس کی غاصب حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کیا۔ اسپین کی ملاگا یونیورسٹی آج بھی فلسطین اور غزہ کی حمایت کرنے والی عالمی طلبہ تحریک کی سرگرمیوں کا میدان بنی ہے اور اس یونیورسٹی میں صہیونیوں کے خلاف دھرنا جاری ہے، نیز طلبہ غزہ کے خلاف اسرائیلی جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ادھر انڈونیشیا کی بوگور یونیورسٹی کے طلبہ بھی اس یونیورسٹی طلبہ کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جو فلسطین اور غزہ کی حمایت میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے طلبہ نے بھی عالمی طلبہ تحریک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ جاری رہنے کی مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف 17 اپریل سے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں طلبہ کے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ مظاہرے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی وسیع تر تحریکوں کے لیے سنگ میل ثابت ہوئے ہیں۔ امریکہ نے ہندوستان میں جاری عام انتخابات میں مداخلت پر مبنی روس کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات کا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ جمعرات کے روز روس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات میں مداخلت اور ملک کی اندرونی سیاسی صورتحال کو غیر متوازن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ الزام روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے امریکہ پر عائد کیا تھا۔ پاکستانی طلبہ نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت میں امریکہ اور یورپ کے یونیورسٹی طلبہ کے دھرنوں اور مظاہروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں یونیورسٹی طلبہ نے ریلی نکالی جس میں سینکڑوں طلبہ کے ساتھ ہی مذہبی، سیاسی اور ثقافتی شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس ریلی میں شریک طلبہ اور شخصیات نے غزہ کے عوام کے خلاف بچوں کی قاتل صہیونی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے فلسطینی عوام کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے اور فلسطین کی آزادی اور فلسطینیوں کے لیے امریکہ اور یورپ کے یونیورسٹی طلبہ کی تحریک کی حمایت کا اعلان کر رہے تھے۔ پاکستانی مظاہرین نے امریکہ اور بعض مغربی ممالک کی حکومتوں کی جانب سے جارح صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت کی مذمت کی اور غزہ میں فوراً جنگ بند کرنے اور مظلوم عوام تک انسان دوستانہ امداد پہنچانے کا راستہ ہموار کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی طلبہ مظاہرین نے فلسطین کی تقسیم کے راہ حل کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ اسرائیل کا وجود ناجائز ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ دہلی شراب پالیسی کے مبینہ اسکینڈل میں آج ایک اور اہم سماعت کے دوران BRS لیڈر کے کویتا کی ضمانت کے معاملے میں ہائی کورٹ نے ED کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتے کے اندر جواب طلب کر لیا ہے کہ کویتا کی ضمانت کی درخواست کو نچلی خصوصی عدالت نے مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد کویتا نے اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جسے جج نے ED کے دلائل کو قبول کرتے ہوئے کویتا کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا اور اب کویتا ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے دہلی کے وزیر اعلیٰ کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو بھی اسی طرح راحت ملے گی۔ ہندوستان میں عام انتخابات کی مہم کے دوران اس ملک کے الیکشن کمیشن نے چوتھے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے 15,507 پولنگ مراکز کو حساس قرار دے دیا ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار نے ایک بیان میں مغربی بنگال کی 8 لوک سبھا نشستوں پر ہونے والے چوتھے مرحلے کے 15,507 پولنگ مراکز کے حساس ہونے کی اطلاع دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے عہدیدار نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنوں کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے
چوتھے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران مرکزی فورسز کی 579 کمپنیاں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 30,000 سے زیادہ ریاستی پولیس اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔